الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، جیسا آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ فقید المثال پروگرام جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور موسم کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت موضوع کا انتخاب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کے حوالے سے، تو ہمارے آئے ہوئے مہمان جو اس محفل کے روح رواں ہیں اور جن کو سننے کے لیے آپ لوگ تشریف فرما ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا. میں ان سے ملتمس ہوں محترم جناب طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. محترم جناب فضیلت الشیخ طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحمدللہ یہاں کئی سالوں سے ہفتہ وار درس قرآن اصلاحی درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے.
اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور اس کے منتظمین کو اور یہاں جو مدرسین آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ہے قاسم، دوسرا بیٹا عبداللہ، انہی کی صفات یا لقب تھا طیب اور طاہر، اور تیسرا بیٹا تھا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ لونڈی سے پیدا ہوا ہے، باقی 6 بچے آپ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت سے قبل کی زندگی ہے وہ زیادہ تر تاریخ کی کتابوں میں، سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا اور لکھا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کی عمر تقریباً 25 سال کے لگ بھگ ہی لکھی ہے۔ کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ملی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے۔ یہ مختلف اسناد اور مختلف حوالہ جات کے ساتھ جو معتبر چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے وقت 40 سال تھی، لیکن کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اسکولوں میں اردو کتابوں کے اندر بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، 40 سے کوئی کم لگتی ہے۔ کئی روایات اور کئی واقعات کے حوالے سے وہ ہمارے دوران گفتگو انشاءاللہ بات ہوتی جائے گی، جہاں جہاں آئے گی اس بات کی طرف میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگر 25 سال ہے تو نبوت آپ کو ملی ہے 40 سال۔ ان 15 سالوں میں 6 بچوں کا پیدا ہونا یہ کوئی بعید از عقل یا بعید از قیاس نہیں ہے، یہ ممکن ہے اور ایسا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 6 اولاد جو ہے یہ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تاریخ اسلام کے حوالے سے تمام کتابوں کے اندر، نسب کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر سب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 بچوں کا ذکر موجود ہے۔ سیرت اور طبقات کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، سیرت ابن اسحاق کی المواہب اللدنیہ، طبقات کبریٰ، اور کتاب الثقات ابن حبان کی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی، ان تمام کتابوں کے اندر یہ سیرت اور طبقات کی کتابیں ہیں، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 6 اولادوں کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح تاریخ کی جو کتابیں البدایہ والنہایہ تاریخ طبری ہے، اس طرح الکامل فی التاریخ ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، سیر اعلام النبلاء ہے، ان کتابوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 6 بچوں کا، 6 اولاد کا، 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے، اور تمام نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے
جس میں وہ فرماتے ہیں ان خدیجہ ولدت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے لیے 6 بچے جنم دیے. عبداللہ والقاسمہ وزینب ورقیہ وام کلثوم وفاطمہ وولدت له ماریۃ القبطیہ ابراہیم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 بچوں کو جنم دیا. ان میں 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور ماریہ قبطیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہ ابراہیم ہے. یہ مجمع الزوائد کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر انہوں نے اجماع بیان کیا اس چیز کا. وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا ولدت له 4 بنات كلهن أدركن الإسلام وهاجرن فهن زینب وفاطمہ ورقیہ وام کلثوم. اس بات پر امت کا اجماع ہے. الاستیعاب کے اندر یہ اجماع واجمع پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، سب نے اسلام کو پایا ہے، مسلمان ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ زینب ہیں اور فاطمہ ہیں اور رقیہ اور ام کلثوم ہیں. اسی طرح الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر نے جو بہترین چیز کا انتخاب کیا ہے نا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے حوالے سے، والذی تسکن الیہ النفس علی ما تواترت به الاخبار ترتیب بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زینب الاولی ثم الثانیۃ رقیہ ثم الثالثۃ ام کلثوم ثم الرابعۃ فاطمۃ الزہراء. کہتے ہیں نفس جس چیز میں سکون حاصل کرتا ہے نا، تمام روایات کو سامنے رکھ کے ان میں یہ چیز ہے جو اخبار تواتر تک پہنچی ہیں، تواتر کے ساتھ جو اخبار اور خبریں روایات کے اندر موجود ہیں، وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے، پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر چوتھے نمبر پر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کتب سیرت کے اور کتب تاریخ کے میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے. قرآن مجید کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو. قرآن مجید نے یہاں بنات کا لفظ جمع کا بولا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی 3 سے زیادہ 4 بیٹیاں نہ ہوتی تو قرآن کبھی بنات کا لفظ نہ بولتا. شیعہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے فاطمہ، باقی جو بیٹیوں کا ذکر آتا ہے نا وہ خدیجہ کی پہلے شوہر سے ہیں، نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا نا تو قرآن کبھی بنات کا لفظ نہ بولتا. قرآن مجید نے یہ سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب کے اندر بڑی سختی سے اس چیز سے منع کر دیا ہے کہ تم نے کسی غیر کو کسی کے دوسرے باپ کی طرف منسوب نہیں کرنا. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. تمہیں اگر کوئی بچہ ملتا ہے اس کو تم نے پالا ہے تو اس کے باپ کی طرف منسوب کرو. اگر تمہیں اس کے باپ کا علم نہیں تو تب بھی تم کسی کی طرف اس کے باپ کی نسبت نہیں کر سکتے. وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں لیکن تم باپ ان کا کسی چیز کسی اور کو متعین نہیں کر سکتے. قرآن منع کر رہا ہے. جب قرآن خود منع کرتا ہے، لے پالک منہ بولا بیٹا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اسی کا بیٹا ہے جس کا نطفہ ہے. اتنی سختی سے قرآن منع کرے اور قرآن غیر بیٹیوں کو نبی کی بیٹی قرار دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن نے کہا ہے نا وہ بناتی کا، وہ نبی کی بیٹیاں ہیں. اب کسی کو یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت کی بیٹیوں کے لیے الگ لفظ بولا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. جو مومنوں کی عورتیں ہیں نا، امت کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے نساء المؤمنین کا لفظ قرآن نے الگ بولا ہے. تو جب نساء المؤمنین کا الگ ذکر ہے تو بناتک سے یہ لینا کہ یہ امت کی بیٹیاں مراد ہے، تو نساء المؤمنین کا لفظ بولنے کا کیا مقصد تھا؟ بناتک سے مراد نبی کی بیٹیاں، بناتک سے مراد نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیاں، 3 سے زیادہ بیٹیاں، 4 بیٹیاں مراد ہیں. اور
یہی اس کا حقیقی معنی ہے، اس کی قطعاً کسی قسم کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابن کثیر نے اس آیت کے نیچے یہی بات لکھی ہے، مگر چونکہ اس چیز کا تقاضا نہیں دیتا، مگر میں ان کی عبارتیں بھی آپ کے سامنے سناؤں کہ انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی بنات کا سے مراد 4 بیٹیاں ہیں جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے متولد ہوئی ہیں۔ شیعہ بعد کے اندر جو آئے ہیں نا، متاخرین شیعہ، انہوں نے انکار کیا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا۔ ان کے جو پہلے شیعہ ہیں، جو ان کی کتابیں، اصل کتابیں جو ان کی موجود ہیں، سب سے بڑی کتاب جن کی جو اصول کافی ہیں، محمد بن یعقوب کلینی کی، وہ خود یہ بات لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، وَتَزَوَّجَ الْخَتِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ 29 سَنَةً، نبی علیہ السلام نے ختیجہ سے شادی کی، آپ کی عمر 20 سے کچھ زیادہ تھی۔ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كَلْثُومٍ، نبی علیہ السلام کو بعثت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے ختیجہ سے پیدا ہوئے قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، اور طیب، طاہر اور فاطمہ یہ نبوت کے بعثت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اصول کافی کے اندر عبارت موجود ہے۔ اصول کافی اگر اردو مترجم لینی ہو تو اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278، اور اس کے علاوہ شیعہ کی معتبر کتاب حیات القلوب کے اندر یہ بات موجود ہے، کتاب الخصال کے اندر موجود ہے، منتہی الاعمال کے اندر موجود ہے۔ حیات القلوب میں ملا باقر مجلس نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی تفصیل اور پوری ڈیٹیل اس نے موجود جو ہے نا وہ لکھ دی ہے کہ کس سے کس کی شادی ہوئی۔ زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی، رقیہ کی شادی عثمان سے ہوئی، ام کلثوم کی پھر اس کے بعد عثمان سے ہوئی، فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی۔ یہ ساری تفصیل شیعہ کتب کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کچھ ابتدائی باتیں نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے حوالے سے کرنے کے بعد ہم نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے۔ اچھا، ایک پیچھے کر کے کلپ چلا تھا، شیعہ ذاکر ہے آصف رضا، اس نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اور نبوت کے 5 سال سے پہلے بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، 5 ادھر سے کم ہو گئے، 5 ادھر سے کم ہو گئے، باقی صرف 6 سال بچتے ہیں۔ 6 سال کے اندر بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، کیسے ہوا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے شادی کے بعد 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ علماء نے چیلنج کر دیا ہے کہ شیعہ کو چیلنج ہے، اس کی دلیل پیش کر۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کہہ دینا کہ 5 سال تک اولاد ہی نہیں ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی صحیح سند کے ساتھ، کوئی معتبر سند، کوئی معتبر بات نہیں ہے کہ نبی پاک کی 5 سال تک اولاد نہیں، اور 5 سال سے پہلے تک جو ہے نا وہ شادیاں کر دی تھی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ 15 سال تک نبی علیہ السلام کی 40 سال سے پہلے جو شادی رہی ہے، اس کے اندر 6 بچوں کا پیدا ہونا ناممکن نہیں ہے، خلاف عقل نہیں ہے، بالکل ممکن ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات، یہ سب کچھ نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں ہیں، تاریخ نے کوئی اتنے قلم بند نہیں کی ہے۔ آپ جب بڑی ہوئی ہیں تو ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے کر دی گئی تھی۔ ابو العاص بن ربیع کون ہے؟ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے بیٹے ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی حالہ بنت خویلد، اس کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربیع۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد ہیں ابو العاص بن ربیع، یہ بنو عبد شمس میں سے ہے، اور عبد شمس کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ امیہ ہے، اس وجہ سے انہیں بنو امیہ کہا جاتا ہے، یہ عبد شمس کی نسل میں سے ہے۔ تو ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی شادی کی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ میں سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی زینب کا نکاح اپنی بہن کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
بات گھریلو معاملے کے اندر تسلیم کرتے تھے جو بالکل ٹھیک اور درست ہوتی تو نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی یہ بات کو تسلیم کیا اور زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا. یہ نکاح ہوا ہے نبوت ملنے سے پہلے. اس وقت ابو العاص نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے جب بعد میں نبوت کا اعلان کیا ہے نا تو ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے. یہ زمانے جاہلیت میں اپنے دین پر قائم رہے ہیں, کفر پہ قائم رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم, ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے. ان کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے جب ان کے بتوں کی مذمت کو بیان کیا ہے نا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بیٹوں نے طلاق دے دی تو خاندان قریش اکٹھے ہو کر ابو العاص کے پاس آئے. کہنے لگے تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو یہ محمد غلط کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے مذہب کو, ہماری عبادت کو, ہمارے معاملات کو یہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور ہم سب کو غلط کہہ رہا ہے, ہماری عقلوں کو غلط کہہ رہا ہے. اور تم نے اس کی بیٹی کو اپنے گھر بیایا ہوا ہے اور اس کو اپنے گھر بسایا ہوا ہے, تم اس کو طلاق دے دو. لیکن ابو العاص کہنے لگے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں بغیر کسی تکلیف بغیر کسی عذر کے اس کی بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتا. خالدان بھی تھے, قدم بھی تھے اور طلاق نہیں دی, کسی کے کہنے پر نہیں دی. ابو العاص بن ربیع نے نہیں دی. نبی علیہ السلام ابو العاص بن ربیع جو دماد تھا نا اس کی تعریف بڑی دیر تک کرتے رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو العاص نے جب اس سے بات کی ہے نا اذا حدثنی فصدقنی واذا وعدنی فوفى لي, جب ابو العاص نے مجھ سے بات کی ہے اس نے سچی کی ہے, جب اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اس نے وفا کی ہے. ان کے کہنے کے باوجود ابو العاص نے طلاق نہیں دی. زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھی. نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے, بعد میں آپ نے ہجرت کی. 3 سال نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب کے اندر نبی علیہ السلام کو محصور کر دیا گیا. باہر سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. کوئی راشن, کوئی کھانے پینے کی چیز اس گاڑی کے اندر داخل نہیں ہونے دی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ وہاں تھے, وہاں زینب بھی موجود تھی, نبی علیہ السلام کی بیٹی جس نے فاقوں اور بھوکوں دن کاٹے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاٹے. آپ کی بیگم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھاپے کے اندر, کمزوری کے ایام نبی علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر زندگی گزاری ہے. یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مدینے چلے گئے. مدینے جانے کے 2 سال کے بعد بدر کا واقعہ پیش آ گیا. مکے والوں نے پیچھے تک تعاقب نہیں چھڑا, مسلمانوں کو اذیتیں دیتے رہے. جب کبھی شام کو قافلہ جاتا چھیڑ چھاڑی کر کے جاتا, لوٹ مار کر کے جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے جب آپ کو پتہ چلا ابو سفیان کا لشکر شام کو گیا ہے سامان تجارت لے کر, جب واپس آئے گا تو اس قافلے کو لوٹنے جاتے وقت چھیڑ چھاڑی کر کے اور لوٹ مار کر کے گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا, آپ مدینے سے باہر نکلے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے. قافلہ ساحل سمندر پہ چلا گیا اور اس نے ایک قاصد مکے کی طرف روانہ کیا. مکے پہنچ کر اس نے کہا کہ جو شام کا قافلہ جس پہ اتنا سونا اتنا سامان لدا ہوا ہے نا, مکے والوں کی امانت ہے, سامان تجارت ہے, اس کو لوٹنے کے لیے مدنی قافلہ روانہ ہو گیا ہے. تو یہ سارا لشکر جو ہے نا مکے کے لوگ جو تھے 1000 کے قریب یہ مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے. اس تجارتی سامان کے اندر ابو العاص بن ربیع کا سامان بھی موجود تھا. وہ جو قافلہ نکلا ہے نا 1000 کا لشکر, اس لشکر کے اندر ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد بھی موجود تھے, کافروں کی طرف سے آئے تھے. خیر آئے, بدر میں مار کا ہوا, قافلہ ادھر سے نکل گیا, یہ لشکر آیا, بدر میں پڑاؤ کیا. ادھر مسلمان نکلے تھے بغیر کسی لڑائی کے, دونوں کا آپس کے اندر ٹاکرا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. 70 مارے گئے, مقتول ہوئے, مردود ہوئے. مکے کے مشرک 70 مارے گئے. 70 قیدی ہوئے. جو قیدی ہوئے نا ان 70 قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابو العاص بن ربیع, زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی موجود تھے.
ان قیدیوں کے اندر نبی پاک کے چچا عباس بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کمال کی باتیں وہاں جو ہے نا جنگی حالات میں کے تناظر میں بیان کی ہے۔ قرآن مجید پڑھے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے دین کیا ہے۔ ہم تو باہر سے سن کر مسلمان ہیں، کبھی قرآن مجید کو پڑھ کر اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کر دیکھے کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے علم کے اور ایمان کے اعمال صالحہ کے دلائل، برہان اور حجتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو العاص بن ربیع نہیں موجود تھے، مکی لشکر واپس چلا گیا، شکست کھایا ہوا، وہاں عورتیں تھیں آگے آگے بڑی، انہوں نے جا کر کہا کہ وہ جو محمد اور اس کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھوڑے ہونے کے باوجود، قلیل ہونے کے باوجود وہ غالب آ چکے، ہمارے سارے سردار جو ہے سردار وہ مارے گئے۔ کسی نے آ کر جانے کو بتایا تیرا شوہر جو ہے نا ابو العاص وہ بھی وہاں قیدی ہو چکا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر قیدی ہو گیا ہے۔ عورت جس کا شوہر قیدی ہو جائے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے، کیا اس کے احساسات ہوتے ہیں، کتنی وہ پریشان اور کتنی وہ غم زدہ خاتون ہوتی ہے جس کا شوہر قیدی ہو۔ اب کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد مکے والے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے ہمارے بندے جو وہاں قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کیا کریں۔ سامان اکٹھا کرتے تھے، فدیے کا مال اکٹھا کرتے، مال اکٹھا کر کے مدینے میں قاصد جا رہے تھے، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، پیسے فدیہ پیش کر کے اپنے اپنے ساتھیوں کو، بندوں کو قید سے چھڑوانے کے لیے وہاں پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی یہ قافلہ جانے لگا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی بیٹی زینب، ابو العاص کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، ایک تھیلے کے اندر پیسے جمع کیے اور اس کے اندر اپنا ایک ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا رخصتی کے وقت، وہ ہار بھی اس فدیے کے طور پر اس تھیلے کے اندر ڈالا اور اس کا منہ بند کر کے اپنے بابا کی طرف روانہ کر دیا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے۔ جب وہ قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تو اس قاصد نے جا کر، کہتے ہیں ابو العاص کا جو بھائی تھا نا کنانہ بن ربیع، غالباً وہ تھا، وہ لے کر گیا تھا اپنے دیور کے ہاتھوں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے۔ زینب نے، نبی کی بیٹی نے آج فدیے کے طور پر اپنے بابا کی خدمت کے اندر ایک مال بھیجا ہے، ایک تھیلا بھیجا ہے کہ میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ سارے قیدیوں کا سامان آ رہا ہے، یہ آیا ہے، یہ ابو العاص کا سامان ہے، فدیہ ہے، یہ مال ہے اس کا، اس کے بدلے میں ابو العاص کو رہا کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کھولا گیا، پیسے تھے، ان پیسوں کے اندر، ان فدیے کے اندر وہ ہار بھی تھا جو زینب نے بھیجا تھا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے بابا کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مال کھولا، دیکھا اس کے اندر ہار نظر آیا، اپنے ہاتھ پکڑا، ہار پکڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئی، نم ہو گئیں، غم زدہ تھے آپ کو پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ واقعہ یاد آ گیا جب آپ کی بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی کو رخصت کرتے وقت وہ ہار اپنی بیٹی کو ہدیے کے طور پہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور یہاں عدالت کیسی ہے، انصاف کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو العاص کا فدیہ ہے، اس کو مال غنیمت میں رکھنا چاہتے ہو رکھو، میں نہیں کہتا کہ اس کو بغیر چھوڑو، اگر تم چاہتے ہو ان رأیتم ان تطلقوها لها اسیرها وتردوا علیہا مالها فافعلوا، اگر تمہاری رائے ہے کہ واپس کر دو تو تم کر سکتے ہو، اگر چاہتے ہو مال غنیمت میں رکھنا تو رکھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی کا مال ہے، یہ بیٹی کو واپس کرنا ہے، یہ میری بیٹی ہے، سائڈ میں نہیں کیا۔ دماد آیا ہے، دماد کو قیدی نہیں بناتے، نبی کا دماد ہے، چھوڑو نہیں، قیدی بناؤ، تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ کرام پر بات چھوڑ دی۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی بیٹی کا یہ بھیجا ہوا فدیہ، وہ ہار، اس کے عوض میں مال غنیمت میں رکھیں اور ابو العاص کو چھوڑیں، جیسے آپ کی رضا ہے، جیسے آپ خوش ہیں، ہم اس ہار کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بلایا، قیدیوں میں آیا، بیڑیوں میں آیا، ہاتھ کڑیاں لگی ہیں، بیڑیوں میں جکڑا ہوا قیدی، دماد اپنے سسر کے سامنے نبی پاک نے کہا کھولو، سامنے بٹھایا، کہا ابو العاص تم ایک امانت دار آدمی ہو، میں نے تجھے باوقار پایا ہے، با اخلاق پایا ہے،
تمہیں رہا کرتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، یہ سامان بھی واپس لے جاؤ، ایک شرط ہے صرف تجھے رہا کرنے کی، تو تم نے مکے میں جاتے ہی نا میری بیٹی زینب کو مدینے کی طرف رہا کر دینا، چھوڑ دینا، میری بیٹی کو مدینے کی طرف پہنچانا ہے، یہ تیرے ساتھ شرط ہے، تم چلے جاؤ۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو مکے جاتے ہی اس کو آپ کی طرف روانہ کر دوں گا۔ یہ وعدہ کر کے ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا، جو قاصد لینے آئے تھے ان کے ساتھ مدینے سے نکلے، مکے پہنچے، مکے میں آئے، اپنی بیگم کے گھر، اپنے گھر بیگم کے پاس آئے، کہا زینب اللہ اکبر کبیر، خالہ جات بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، پیار محبت بھی ہے، اور ایک ہنستا بستا گھر بھی ہے۔ کہا زینب میں تیرے بابا سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جاتے ہی آپ کی بیٹی کو آپ کی طرف روانہ کر دوں گا، میں وعدے کی وفا چاہتا ہوں، تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا اذا حدثنی فصدقنی واذا وعدنی فوفا لی، جب ابو العاص نے مجھ سے بات کی ہے اس نے سچ بولا ہے، جب وعدہ کیا ہے وفا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو العاص نے اپنے بیٹے، اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کو کہا کہ جاؤ اس کو اونٹ پر بٹھاؤ، فلاں مقام پر زید بن حارثہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ ایک اور ابو رافع ہے غالباً، یا کوئی دو آدمی وہاں اس جگہ پہ موجود ہوں گے، جو جگہ متعین تھی اس جگہ پر مکے کی حدود سے باہر نکال کر وہاں ان کو رخصت کر کے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو ہودج کے اندر بٹھایا، پردہ کرایا، خیمہ لگایا، پورا ہودج کو اونٹ پہ بٹھایا اور اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی کنانہ وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر اور اونٹ کی لگام پکڑ کے مکے سے باہر جا رہا ہے، مکے والوں کو پتہ چل گیا، کہنے لگے او کنانہ بن ربیع، ابھی ہمارے زخم جو ہیں وہ تازہ ہیں، وہ منتمل نہیں ہوئے، ابھی تو ہمیں بدر کے زخم نہیں چھوٹے، آپ کس طرح محمد کی بیٹے کو بڑے امن کے ساتھ ہمارے جیتے جی دن چڑھے سب کے سامنے لے کر جا رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے گراؤ کر لیا، اس قافلے کے اندر گراؤ کرنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا، آگے بڑھا اور بات کر رہا ہے، تو نانا کہتا ہے ٹھہر جاؤ، تم جیسے کہتے ہو وہاں ہو، لیکن میری طرف آگے بڑھنے کی جرات نہ کرنا۔ ترک سے تیر نکالا، کمان میں رکھا اور سیدھا ہو گیا کنانا، کہنے لگا آگے نہ بڑھنا، یہ امانت ہے، یہ محمد تک ہم نے وعدہ کیا پہنچانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بیٹی حبار بن اسود جو تھا نا، یہ لڑکا اور نوجوان نو عمر جس کی عقل کم ہے اور خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، جذباتی تھا، شدائی تھا، اس نے ایک تین مارا، اونٹ کو لگا، اونٹ نیچے گر گیا اور ہودج کے اوپر بیٹھی نبی کی بیٹی نیچے گر گئی، چوٹیں آئی، زخمی ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے واپس لے جاؤ، اس وقت تم یہاں اس کو مدینے نہیں لے کر جا سکتے، ہماری ناک نہیں رہے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، اس کو واپس لے جاؤ، پھر کبھی موقع پا کر نہ رات کی طریقی میں چھپ کر اس کو لے جانا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹی جو ہے یہاں سے رخصت ہو کر امر کے ساتھ چلی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنانہ اس وقت واپس لے آئے اور بعد میں اندر موقع پا کر رات کی طریقی میں چھپتے ہوئے مکے سے نکلا اور وہاں جا کر اسی مقام پر نبی علیہ السلام کی بیٹی کو زید بن حارثہ جو لینے آئے تھے ان کے حوالے کر دیا۔ جب عہدے سے نیچے گری، چوٹیں لگی، زخمی ہوئی، تکلیفیں بڑی پہنچی، لیکن یہاں ایک روایت ہے کہ وہ حاملہ تھی اور حمل سقط ہو گیا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ نہیں صرف چوٹیں آئی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ لے گیا، بیٹی کو لے کر مدینے پہنچے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ جب سنایا گیا، یہ ہوا ہے، بڑے مشکل مراحل میں یہاں پہنچی، یہ سارا اسلام کی وجہ سے ہے، ہمیں گھر بیٹھے اسلام مل گیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور میں یہاں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، بان ٹھن کے آتے ہیں، چمکیلے زرق برق لباس پہنے ہوتے ہیں، تلے لگائے ہوتے ہیں، لیٹنگ کی ہوتی ہے، نعت خانے رسول مقبول آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وہ پڑھے گا آپ کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر، دندان کا ذکر، رخسار کا ذکر، چمک کا، کی ذات کا ذکر کر کے چلا جائے گا، سیرت کسی نے کبھی بیان ہی نہیں کی۔
نبی علیہ السلام کو کوئی ایک تکلیف، ایک صدمہ نہیں پہنچا. جب یہ بیٹی سامنے آئی، اس نے صدمہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی افضل بناتی، ساری بیٹیوں سے افضل ہے. شیعہ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ فاطمہ کا ذکر کرتے ہو. دوسری بیٹی نبی پاک کی وہ بیگانی نہیں تھی، وہ بھی محمد کی بیٹیاں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا افضل بناتی، یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے. اصیبت فیہ، اس کو تکلیف میری وجہ سے ملی ہے، میری بیٹی کو میری وجہ سے تکلیف ملی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی تکلیف، اس تکلیف سے، اس صدمے سے، اس درد سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صحت یاب نہ ہو سکی. جب تک مدینے میں رہی اس تکلیف اور درد کے ساتھ رہی، اسی تکلیف اور درد کی وجہ سے فوت ہوئی. شہید تھی وہ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مدینے میں رہتی ہیں. ابو العاص جو ہے وہ مکے کے اندر ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی جو ہے نا وہ یہاں مدینے کے اندر پہنچ چکی ہے. مدینے کے اندر رہتے ہوئے ایک واقعہ ہو گیا. زینب کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا بیٹا تھا، ساتھ لائی تھی. اس بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ آخری زندگی کی آخری سانسیں لینے کے موقع پر پہنچ گیا. زینب نے دیکھا کہ میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے. اس نے قاصد بھیجا، جاؤ مسجد نبوی میں میرے بابا بیٹھے، انہیں بلاؤ اور جا کر کہو کہ زینب بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے. اس کی حالت وہ اب صحت یاب ہونے والی لگ نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد آیا کہ آپ کی بیٹی بلا رہی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے کی حالت خراب ہے، آپ آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کو جا کر کہو ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یہ جا کر سناؤ اللہ کے لیے ہے جو اس نے دیا، جو اس نے دے دیا. تم صبر کرو، ثواب کی نیت رکھو، اللہ تعالیٰ سے اجر چاہو، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. جاؤ میری بیٹی کو کہو. وہ قاصد آیا نا تو زینب نے کہا جاؤ میرے بابا کو جا کر کہو. زینب آپ کو قسم دے کر کہتی آپ آئیں. بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بیٹیاں والے جانتے ہیں کہ باپ کے دل کے اندر بیٹی کی قدر محبت کتنی ہے. اگر باپ کے دل میں رب نے بیٹی کی محبت، بیٹی کی عظمت، بیٹی کی وہ کشش نہ رکھی ہو تو شاید کوئی بیٹیوں کو اس طرح نہ پالتا جس طرح پالی جاتی ہے. زینب کی والدہ فوت ہو چکی ہے. زینب کا شوہر مکے میں ہے. زینب کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ بھی اس دنیا سے جا رہا ہے. اور زینب بابا بابا کر رہی ہے. جاؤ میرے بابا کو قسم دے کر کہو کہ تمہیں زینب قسم، اللہ کی قسم دے کر کہتی ہے میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ کے ساتھ قرآن کے قاری، چوٹی کے قاری، امت کے چوٹی کے قاری ہیں. معاذ بن جبل تھے، ابی بن کعب تھے، زید بن ثابت تھے، 2-3 صحابہ کرام اور تھے، 4-5 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. آپ اٹھے اور اسی طرح دل پہ ہاتھ رکھے ہیں. بیٹی نے بلایا ہے، بیٹی کا بیٹا آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے. آپ گئے بیٹی کے گھر. بیٹی نے اپنا بیٹا جو ہے نبی کے ہاتھوں میں پکڑا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا پکڑے، آپ نے ہاتھوں میں پکڑے. اور جس طرح کسی مشکیزے کو آپ زمین پہ الٹتے اور اس کے منہ سے جس طرح پانی گھونٹ گھونٹ کر کے نکلتا ہے نا، اس طرح اس کا سانس اکھڑ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا ہاتھ میں اٹھایا. نواسا کیا؟ آپ نے کوئی لفظ منہ سے نہیں بولے. حقیقی آنسو جس کو آتے ہیں نا وہ پہلے آنسو نہیں آتے، وہ بہانہ نہیں بنایا جاتا، بناوٹ نہیں ہوتی. اصل جب درد ہونا، دل پہ چوٹ لگے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹے کو، نواسے کو ہاتھ میں اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سعد بن عبادہ بھی تھے ساتھ، اوس کے سردار تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں. آپ نے یہ نرمی ہے، یہ رحم ہے، یہ شفقت ہے جو اللہ نے ہر بندے کے دل میں رکھی ہے. یہ نرمی ہے، یہ رحم ہے. جس رحم کی چوٹ دل پہ لگی ہے تو آنکھوں سے پانی بہہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اور آپ کا نواسا آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے. آپ بیٹی کو دلاسا دے رہے ہیں، صبر کر، اللہ سے اجر چاہ، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جو دیا اللہ نے دیا ہے. بیٹی کی محبت کے لیے باپ آپ بیٹی کے دروازے پہ پہنچے، اپنے نواسے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے. آپ کے ہاتھوں پہ آپ کا نواسا فوت ہو رہا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا غم، شوہر کی جدائی کا غم، ماں کے فوت ہونے کا غم، اللہ کی تنہائی میں یہاں مدینے کے اندر رہ رہی ہے۔ اب زینب کس طرح ایام گزار رہی ہے، تکلیف کے اندر، صدموں کے اندر، سارا کچھ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ میری افضل بنات تھی، یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے، اس کو تکلیف دی گئی ہے، اسی بدفیقہ میری وجہ سے اسے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ کچھ وقت گزرا، ابو العاص تاجر آدمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تجارت کی غرض سے شام گئے، شام سے مال تجارت، مال سامان لے کر جو ہے نا واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے نا تو اس وقت سارے جنگی حالات تھے۔ نبی علیہ السلام جب تک زندہ رہے ہیں جنگی اور جہادی قتل و قتال کے حالات میں رہے، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لشکر چاہ رہے ہیں، کوئی مدینے پہ چڑھائی کر رہا ہے، کوئی کبھی غزوہ احزاب ہو رہا ہے، کبھی غزوہ خندق ہو رہا ہے، کبھی غزوہ احد ہے، کبھی بدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کبے قبیلوں کی طرف جو آپ گئے ہیں، قبائلوں کی طرف گئے ہیں، وہ آپ بے شمار ہیں۔ یہ سامان تجارت لے کر واپس آ رہا تھا لشکر مکے والوں کا، جن سے ہمیشہ مسلسل لڑائی ہے۔ یہ دارالاسلام ہے اور وہ دارالحرب ہے۔ یہ دارالحرب کے لوگ جب آ رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک جتھا مربوط، اس نے دیکھا کہ مکے والوں کا سامان تجارت آ رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے سامان کو پکڑا ہے۔ ابو العاص نے دیکھا کہ یہ مدنی لشکر ہے، طاقتور ہے، قوت میں زیادہ ہے، اس نے سامان چھوڑا اور کسی طریقے سے اپنی جان چھڑائی اور دوڑ لگا دی۔ ابو العاص نے دوڑ لگاتی، مدینہ قریب تھا، مدینہ کی ساحت کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ انہوں نے مال پکڑا، سامان تجارت پکڑا، اس لکش پکڑ کے مدینے میں لے گئے صحابہ کرام۔ ابو العاص نے دوڑتے ہوئے سیدھا، اس کو پتا تھا میری بیوی، نبی کی بیٹی وہ مدینے میں ہے۔ رات کی تنہائی کے اندر، طریقے کے اندر ابو العاص نے دوڑ لگائی اور وہ سیدھا مدینے کے اندر اپنی بیوی کے پاس آ گئی، چھپتے چھپاتے۔ رات کی طریقے میں ابو العاص زینب کے پاس آئے۔ زینب دروازہ کھولو، میں تیرا شوہر ابو العاص۔ دروازہ کھولا، بٹھایا، کہا بیٹھو۔ صبح فجر کی نماز زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھی، عورتیں خواتین پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ نماز پڑھتے ہی زینب کھڑی ہوئی کہنے لگی میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، رات کی وہ میرے پاس ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام پھیرا، آواز سنی، صحابہ کرام سے کہا تم نے یہ آواز سنی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں سنی ہے۔ کہا ہاں، جس کو ایک عام مسلمان بھی پناہ دے ہم اس کو بھی پناہ دیتے ہیں، زینب تو نے جس کو پناہ دی ہے ہم نے اس کو پناہ دی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ وہ چونکہ کافر ہے، تم مسلمان ہو، صرف پناہ دینی ہے بس، پناہ کے علاوہ تم اس کے قریب نہ جانا۔ یہ بات بھی ہے۔ ابو العاص کو پناہ دی، ابو العاص مدینے میں ہے، مسلمانوں نے پناہ دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بلایا ابو العاص کو، صحابہ کرام کو بلایا، کہا یہ ابو العاص نے جب مجھ سے بات کی ہے اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے مکے میں جاتے ہی، مدینے میں جب قیدی بن کر آیا تھا، رہائی پاتے ہی جاتے ہی میری بیٹی کو روانہ کر دیا، یہ سچا بندہ ہے۔ صحابہ کرام کو پھر بٹھایا، مال غنیمت جو مال اس کا مال تجارت تھا، سامان تھا تجارت کا، سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مسجد نبوی عدالت بھی ہے، مسجد نبی مسجد بھی ہے، مسجد نبی تربیت گاہ بھی ہے، جہادی لشکر روانہ بھی ہوتے ہیں، مسجد ایک نہیں مسجد کے ساتھ 20 کام لیے جاتے تھے، وہاں پر صحابہ کرام موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، صحابہ کرام سے کہا کہتے ہو یہ سارا سامان اس کو واپس کر کے مکے کی طرف عمل سے روانہ کر دیا جائے۔ آپ نے ابو العاص کو اسلام پیش کیا، خاموش ہو گئے، کہنے لگے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ سامان ہے، میرے پاس امانت ہے، میں جب تک یہ امانت والوں کے حوالے نہ کروں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ کرام کو امانت ہے، یہ اگر چاہتے ہو تو اجازت دیتے ہو اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہ سامان تجارت، وہ سامان، وہ امانت کا سامان ابو العاص کے حوالے کیا، حوالے کر کے وہ قافلہ دوبارہ پھر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ابو العاص بڑے خوش ہوئے، امانت دے کر، نبی پاک کا اخلاق دے کر، مسلمانوں کی عادات دے کر ابو العاص کے دل کے اندر اسلام پختہ ہو چکا تھا۔ ابھی اظہار نہیں کیا اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ مکے چلے گئے، مکہ جاتے ہی لوگوں نے دیکھا ابو العاص آ گیا، کسی نے اطلاع کی ابو العاص پکڑا گیا، تمہارا سامان تجارت پکڑا گیا، وہ لوٹ لیا گیا۔ جس کا سامان وہ لوٹا جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں کسی کو پتہ چل جائے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بندے ہیں، وہ کشمیر میں مار جاتا ہے، دعا کرو کشمیر بند، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، دعائیں اب یاد آتی۔ جب مال کو ہاتھ بڑے بڑے بدلتے ہیں۔ مکے والوں نے دیکھا کہ ابو العاص آ رہا ہے، خوشی کی لہر دوڑ گئی، خیریت ہے؟ ہاں
محمد نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں چھوڑ دیا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لو تمہارا وہاں کس کس کا سامان ہے؟ لوگوں کے پاس گئے، بلایا، سامان تجارت شام کا آ گیا ہے، ابو العاص کی نگرانی میں جو مال تھا، جس نے امانتیں دی تھی، جو سامان ہے آ کر لے لو، سب کو سامان واپس کر دیا ابو العاص نے۔ سب کے سامان واپس کر کے نے کہا مکے والے سنو، میں مدینے میں مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن نہیں ہوا۔ ان کا کردار اخلاق دیکھ کر میں اسلام کی صداقت کو سمجھ چکا تھا، لیکن میں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ کہتے کہ ہمارے مال کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے، تم یہ کہتے مال گیا اور یہ بھی مال کی وجہ سے یہ بھی ادھر کا ہو کے رہ گیا ہے۔ میں تمہارے پاس پہنچا ہوں، میرے سسر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تمہارے حوالے کیا ہے، میں سامان کو امانت داری سے لے کر آیا ہوں، تم سب کے پاس تمہارا دنیا کا سامان تمہارے حوالے کر دیا، اور اب سنو، جب تم سب کو سامان مل گیا ہے، امانتیں مل چکی ہیں، تو سن لو، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدیوں سے مسلمان ہیں ہم، درس تو سنتے ہیں نا، لیکن جس نے باہر جانا ہو پہلے طریقے کے سارے رشتہ داروں سے، یار دوستوں سے اور سجنوں سے اور جان پہچان کرنے والوں سے، ہر ایرے اور غیرے سے مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، کروڑوں روپے اکٹھا کر کے وہ سب سے پہلے سارا مال اکٹھا کر کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو امریکہ نکل گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، ڈھونڈتے رہو، پاکتے رہو، مال لیتے رہو۔ اسلام امانت بتاتا ہے، اسلام صداقت بتاتا ہے، امانت داری کا درس دیتا ہے۔ ابو العاص تب تک مسلمان نہیں ہوئے جب تک امانت والوں کے حوالے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ، آپ نے جب ہجرت کی تھی نا، امانتیں آپ کے پاس تھی مکے والوں کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ یہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر کے تو اس کے بعد آپ نے وہاں مدینے پہنچنا ہے۔ پھر ابو العاص نے امانتیں حوالے کر کے یہ مکے سے مدینے میں آئے۔ جب ابو العاص جو تھے وہ مدینے میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آئے، اسلام کا اظہار کیا، مسجد نبوی میں بیٹھے، مسلمان ہوئے، مسلمان خوش ہوئے، نبی کا دماد نے آج اسلام کا اظہار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دماد کو پکڑا، اپنی بیٹی زینب کے گھر لے کر گئے اور جا کر کہا یہ تیرا شوہر ہے، نیا نکاح نہیں بنایا۔ ترمذی کے اندر ہے رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ زینب علی ابی العاص بن نکاح الاول، پہلے نکاح کے ساتھ ہی ابو العاص کو اپنی بیٹی زینب کے ساتھ دوبارہ اسی نکاح کے ساتھ، پہلے نکاح کے ساتھ ہی ان کو اکٹھا کر دیا۔ نیا نکاح نہیں، جو پہلے نکاح چلے آ رہے ہیں، جس کو معاشرہ نکاح کہتا ہے، جو معاشرے کے سامنے نکاح ہے وہ نکاح وہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی نکاح کے ساتھ اب یہاں ابو العاص بھی مدینے میں ہے اور زینب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ حالات بدل دیتا ہے، انسان مخلص ہو تو سب بچھڑے ہوئے اللہ ملا دیتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ زینب کی تکلیف بڑی، جب ابو العاص آئے تھوڑی دیر کے بعد ہی، تھوڑی دیر رہے ہیں، اس کے بعد جو زینب ہے نا، وہ ان کو درد تکلیف، وہی ہجرت میں جو چوٹیں لگی تھی نا، وہی چوٹیں درد وہ بڑھ گئی، اور نبی کی بیٹی زینب جو ہے 8 ہجری میں اس دنیا سے داغ مفارقت دے کے فوت ہو گئی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی، نبی پاک، بخاری کی روایت ہے، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ میری بیٹی افضل بناتی اصیبت فیہ، اس کو میری وجہ سے تکلیف دی گئی ہے۔ فوت ہو گئی نا، تب غسل کی باری آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کا سن کے لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میرے نبیوں نے 4 بیٹیوں کی پرورش کر کے کہا کہ بیٹیوں کی یوں پرورش کرتے ہیں، بیٹیوں کا باپ بن کے دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا نا، ان کو اچھی تعلیم دے گا، اچھا ادب دے گا، روز قیامت وہ آئے گا، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب فوت ہو گئی اس کے پاس آئے اور آ کر نا غسل دینے والوں کو کہا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن بماء وستر، میری بیٹی کو 3 مرتبہ غسل دینا۔ غسل دینے والے غسل دے رہی ہیں، رسول اللہ باہر کھڑے اور کہہ رہے ہیں میری بیٹی کو 3 مرتبہ غسل دینا، میری بیٹی کو 5 مرتبہ غسل دینا، اگر تم دیکھو، اگر تم سمجھو تو 5 سے زیادہ مرتبہ غسل دے دینا۔
پھر کہہ رہے پانی کے اندر بیڑی کے پتے ملا کے میری بیٹی کو غسل دینا. بیڑی کے پتوں سے گرم پانی سے میت کو اس لیے غسل دیا جاتا ہے مہر کو چین نکل جاتی ہے. بیڑی کے پتوں سے تکلیف درد بھی نکل جاتی ہے. جناتی اثر بھی بیڑی کے پتوں سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بیڑی کے پتوں کے ساتھ کہا میری بیٹی کو غسل دو. یہ بخاری کی روایت ہے. اور آپ نے فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو نا تو آخری مرتبہ جب غسل دو گی نا اس کے اندر کافور بھی ملا لینا. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُورٍ. کافور بھی ملا لینا. پاک کر کے خوبصورت کر کے خوشبو والی کر کے میری بیٹی کو دنیا سے رخصت کرنا. باپ ہے بیٹی کے غسل کے وقت پاس کرا ہے. کس طرح اپنا باپ اپنی بیٹی کو غسل کی تعلیم دے رہا ہوگا غسل کرنے والیوں کو, اور کس طرح الفاظ بولے جا رہے ہوں گے. باپ کا حال کیا ہوگا جس باپ کی بیگم جس بیٹے کی ماں دنیا سے نہیں آئی وہ بھی دنیا سے چلی گئی. اور تکلیف اور صدمہ اسلام کی وجہ سے انہوں نے کفور کے ساتھ غسل دیا. سب آپ نے فرمایا جب فارغ ہو جاؤ گی نا فآذننی, مجھے اطلاع کرنا, مجھے بتا دینا. انہوں نے کہا فارغ ہو گئی. نبی پاک نے اپنا ازار پہنا ہوا تھا, آپ نے اپنا تہمت پہنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زیب تن کی, اپنا ازار حکوہ اپنا جسم کے ساتھ ملی ہوئی چادر اتاری اور اتار کر کہا یہ میری چادر جو نبی کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے, طیب اور طاہر پکیزہ جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ چادر اتار کر آپ نے ام عطیہ کی طرف ان عورتوں کی طرف بیچی. کہا یہ چادر ہے جو میرے جسم سے, آج یہی چادر میری بیٹی کے جسم کے ساتھ ملا. اشعرنہا, اس کو اس کا شعار بنانا, اندر والی چادر اس کو بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی سے اتنی محبت کر رہے ہیں, اس چادر کے اندر لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے کو قبر کے اندر دفن کیا. خود جنازہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا. باپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی بیٹی کو دفن کیا. پیار اور محبت ہے. یہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں نا نبی کی ایک بیٹی ہے دوسریوں سے محبت نہیں, یہ صرف حضرت فاطمہ کی محبت لینا چاہتے ہیں, نام کیش کرنا چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اخلاص نہیں ہے اندر, محبت نہیں. محبت ہوتی تو نبی کی ساری بیٹیوں سے محبت ہوتی. واللہ اللہ کی قسم ہے مسلک اہل حدیث اتنا صاف پاک مذہب ہے, عدل و انصاف پر مبنی ہے. جو حق اور سچ ہے اسے تسلیم کرتا ہے, اسے تسلیم کرواتا ہے. ساری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب ہے. زینب کی ایک بیٹی ہے امامہ, بخاری کی روایت ہے, نبی کی نواسی ہے. نبی پاک نے حسن و حسین سے بڑا پیار کیا, بڑا ہی پیار کیا, بڑا پیار کیا. یار یہ غلطی ہم کرتے ہیں, ہمارے مقرر بھی کرتے ہیں. مقرر کیا ہے یار, آج کل تو سارا کچھ وہی ہے جو لوگ سنتے ہیں, تماشا لگا ہوا ہے, تماشے سنتے ہیں بس, اور کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک لفظ بولا جاتا ہے حسین کے نانا جان, کیسا کمال کا لفظ ہے. میرے وچ کھیڑدا ہے نانا حسین دے نال, کیسے الفاظ ہیں وہ, حسین کے نانا جان. یہ کیوں نہیں کہا جاتا رسول اللہ کے نواسے حسین؟ شیعہ اصل حسین کو سمجھتا ہے, نبی کو اصل سمجھتے نہیں. اس کے دلائل موجود ہیں, بڑی لمبی بڑی تحقیقی بحثیں ہیں. وہ امامت کو رسالت کے اوپر سمجھتے ہیں. وہ حسین کے نانا کہہ کے حسین کو عزت عظمت دیتا ہے, نبی کو پیچھے رکھتا ہے. حسین کے نانا جان یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو حسین نبی کا نواسا ہے؟ بہرحال یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیار کیا حضرت حسن حسین سے, نواسے تھے, فاطمہ کے بیٹے تھے. نبی پاک کے جو دوسرے نواسے تھے ان سے بھی بڑا پیار کیا. بخاری کے اندر آتا ہے نبی پاک کی بیٹی زینب کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالی عنہ, چھوٹی بچی ہے. نماز پڑھ رہا ہو, عورت آگے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مرد کی نماز عورت آگے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مردوں کی صف کے اندر بچیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی سے محبت کیا کی ہے. آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے, صحابہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے کندھوں کے اوپر ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے. وہ زینب کی بیٹی امامہ اپنی نواسی کو اٹھایا کندھوں کے اوپر, کندھوں پہ اٹھا کر نبی نے آج نماز پڑھائی ہے لوگوں کو. حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ السلام سجدے میں تھے, بعد میں آئے ہیں نا, تو امامہ کو تو اٹھا کر میرے نبی لے کر آئے. حسین تو بعد میں آئے ہیں نا سجدے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامہ کو اٹھا کر امام نماز پڑھانے سے پہلے لے کر آئے, کندھے پہ اٹھایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کر آپ نے نماز پڑھائی. صحابہ کرام فرماتے ہیں رکوع کرتے تو رکوع سے پہلے زینب کو نیچے کھڑا کر دیتے, پھر رکوع کرتے سجدہ کرتے,
زینب بچی ساتھ کھڑی ہے. جب سجدے سے اٹھتے نانا جان پھر اپنی بیٹی نواسی کو بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے قیام کرتا ہے. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے انصاف کیا، عدل کیا ہے. یہی امامہ ہے. فاطمہ کو اپنی، فاطمہ کی بانجی تھی نا، فاطمہ کی بڑی بہن کی بیٹی ہے امامہ. فاطمہ کی بڑی بہن فوت ہو گئی ہے. فاطمہ بہن کا خیال نہیں رکھے کہ محبت تھی، قرابت تھی، صلہ رحمی تھی، ان کے اندر نہیں تو کس کے اندر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرے بعد شادی آپ نے میری بانجی امامہ سے کرنی ہے. میری طبیعت کا پتہ نہیں. 6 مہینے میں زندہ رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک کی وفات کے 6 ماہ کے بعد فوت ہو چکی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو وصیت کی تھی اوصت بہا الی علی، امامہ کے متعلق علی کو وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری بانجی زینب کو لے. خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، اکٹھا نہیں کر سکتے. بانجی فوت ہو جائے خالہ کو لے کر آ سکتے ہو، خالہ فوت ہو جائے تو پھر بانجی کو لے کر آ سکتے ہو. فاطمہ فوت ہو گئی، خالہ فوت ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب کی بیٹی ابو العاص بن ربیع کی بیٹی امامہ سے نکاح کیا. علی کا ابو العاص سے کتنا پیار ہے، علی کا نبی پاک کی دوسری بیٹیوں سے کتنا پیار ہے. یہ محرم شروع ہوتا ہے، ہم پیار کے درس دیتے ہیں. رشتہ داریاں سب اکٹھے تھے، پیار تھا، محبت تھی. وہ لڑائی تک کھانا چاہتی ہے. سب غلط ہے، ایک ہی صحیح ہے، تھوڑے صحیح ہیں. یہ کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ ہماری جنگ ہے محبت کی. ہم لڑتے ہیں اتفاق کے لیے، اختلاف ختم کرنے کے لیے. وہ لڑتے ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسند احمد کے اندر، اسد الغابہ کے اندر بھی موجود ہے. اب تو اردو کے اندر بڑی کتابیں آ گئی ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے پڑھا کرو. 4 کتابیں صحابہ کرام کی معتبر، مستند، ماخذ، مرجع سمجھی جاتی ہیں، بنیادی کتابیں جو سمجھی جاتی ہیں نا. اسد الغابہ ہے، الاستیعاب ہے فی معرفت الاصحاب، اور الاصابہ ہے فی تمییز الصحابہ، معرفت الصحابہ ہے ابو نعیم اصفہانی کی. تو یہ بنیادی کتابیں ہیں صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے. ان سے اردو کے اندر انہوں نے جن چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی، جو واقعات تھے، وہ لکھ دیے گئے ہیں. حیات صحابہ کا درخشہ پہلو ہے، وہ کتاب ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے اور بڑی کتابیں ہیں جو بازار سے مل جاتی ہیں، پڑھا کرو. اپنے جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں نا، رہنما ہیں، جو اسلام کے اول ہراول دستہ ہے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں، اپنا خون جو ہے وہ اسلام کے باغ کے اندر انہوں نے سینچا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا کرو. ہمیں پتہ چلے کس طرح کے وہ مسلمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھی، بیویاں بھی بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو ایک ہار تحفہ دیا گیا، ہار ہدیہ دیا گیا، تحفہ ایک ہار. رسول اللہ نے وہ ہار دیکھا، بڑا خوبصورت لگا. آپ نے بیویوں سے پوچھا یہ ہار میں کس کو دوں گا؟ بیویاں دیکھ رہی ہیں کس کو ملے گا. کوئی اشارہ کر رہی ہے ایسا کوئی ملنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں یہ میں ہار کس کو دوں گا؟ پھر آپ نے فرمایا جو میرے اہل میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے نا، آج میں یہ ہار اس کو دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي، جو میرے اہل میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے نا، میں یہ ہار اس کو دوں گا. چھوٹی بچی امامہ بنت زینب، امامہ بنت ابو العاص، یہ اس وہاں حجرے کے اندر، اس شہر کے اندر گئے، چل پھر رہی تھی، بھاگ رہی تھی. نبی پاک نے اپنی نواسی کو پکڑ کے پاس بٹھایا، گود پہ بٹھا کر وہ ہار اپنی نواسی امامہ کے گلے کے اندر ڈال دیا. آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبوب کو آج وہ ہار پہنا. اللہ اکبر. یہ بیٹی زینب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ تھا، ایک انداز تھا، ایک کردار تھا. دوسری بیٹی رقیہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کب تک چلے گا؟ ٹائم ہو گیا ہے. رقیہ سے بھی بڑی محبت ہے. وہ میرا یہ سارا کچھ میں نے خود تیار کیا ہے، میں اس کا پورا پروجیکٹ میں نے بنا لیا ہے. وہ ساتھ لکھتا بھی نا کتابوں میں، لیپ ٹاپ میں. یہ جب سے میں نے جانا، میں نے سارا کچھ کافی اکٹھا کر کے نا یہ پورے حوالے کے ساتھ. اب رقیہ ہے، پھر رقیہ اور ام کلثوم کا کم نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا پھر زیادہ ہے. ایک 2 درس کے اندر یہ چیزیں بیان ہونے والی ہیں. بہرحال
اللہ اکبر تو سنتے رہتے ہیں. ایمان تازگی کے لیے یہ کچھ چیزیں تھیں. حضرت زینب کا شروع کیا ہے، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم کا ہے. یہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے یہ دروس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. مختلف عنوانات پہ درس ہوتے ہیں ہمیں آگاہی دینے کے لیے، ہمیں کچھ نہ کچھ آشنائی ہو اسلام کے ساتھ. آخر ہم مسلمان ہیں، سنا کریں. یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب سے میں نے شروع کیا، مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہو گیا، میرے دلائل کی طرف توجہ تھی، جو تیاری کی سیدھا درس سنتے رہے، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں. ایسے درس کا انعقاد کرنے والے بھی قابل ستائش ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا شکریہ ادا کیا کریں جو علماء کو بلاتے ہیں اور اچھے عالم بلاتے ہیں، جو آپ کو صحیح دین کی باتیں پہنچاتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. یہ اسٹیج، یہ مذاق کا اسٹیج تو نہیں ہے نا، یہ وقت ضائع کرنے کا اسٹیج تو نہیں ہے. یہ اس کو ہم نے جو آج کل بنا دیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی سخت گرفت ہو رہی ہے. پوچھا جائے گا یہ ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری اور اسلام کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری کیا ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ بھائی جو ذوق سے آتے ہیں، ساتھیوں کو زیادہ لاؤ، اسلام کی دعوت زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ مسجد آباد ہو، یہ پروگرام دینی اسلامی ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے سارے اعمال قبول فرمائے. جو ہمارے بھائی انتظام کرتے ہیں، سب کے مجھے نام نہیں آتے، بھائی عبدالصبور صاحب سے یہ رابطہ ہے، ہمارے بزرگ آپ کے شہر سیالکوٹ کے ذمہ داری بھی پتہ نہیں کیا ہے، میں پوچھتا نہیں ہوں. بہرحال بڑے میرا کافی دیر سے ان کا تعلق ہے. عبدالوہاب عابد صاحب، اللہ تعالیٰ گجرات کے، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، سارے بھائیوں میں پیار محبت الفت پیدا فرمائے. یہ پروگرام ہمیشہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں قاری امین صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ سامنے جانا ہی جانا ہے. اللہ جتنے ہمارے فوت شدگان ہیں سب کی بخشش فرما. اللہ انہیں مغفور فرما، انہیں جو ہے نا مرحوم بنا، رحمت والا بنا. ان سب کے گناہ معاف فرما. جو انتظام کر رہے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ ہے دین اسلام کے لیے، جو بھی کوشش کر رہا، اللہ سب کے اعمال قبول فرمائے.